الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شرک کی مختلف صورتیں اور ان سے بچنے کے طریقے، لیکچر نمبر 48 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی کوئی دعا بتلائیں جسے میں صبح شام مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ غیب اور حاضر کے جاننے والے، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، رب کل شیء وملیکہ، ہر چیز کے رب اور مالک، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اعوذ بک من شر نفسی، میں اپنے نفس کے شر، وشر الشیطان وشرکہ، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قُلْهُ اذا اصبحت واذا امسیت واذا اخذت مضجعک، یہ دعا تم صبح بھی شام بھی اور سوتے وقت پڑھا کرو۔ امام احمد 7961 نمبر 1، اے اللہ غیب اور حاضر کے جاننے والے، یہ اس توحید کا فہم ہے کہ گواہی دی جا رہی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ غیب کی خبریں بھی آپ کے پاس ہیں، ماضی کی بھی، حال کی بھی، مستقبل کی بھی، غیب والشہادہ۔ قرآن مجید میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو، اور حاضر کو بھی جاننے والا وہی ہے، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ والشہادہ، هُوَ الرحمن الرحیم، سورۃ الحشر۔ تو پہلے اللہ کی تعریفیں، اے اللہ، دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہے اس کے اندر، اور عقیدہ توحید کا اعلان بھی ہے اس میں۔ اے غیب کا علم رکھنے والے، اے حاضر کو جاننے والے، فاطر السماوات والارض، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو پیدا کرنے والے۔ یہ اعلان ہے کہ ان آسمانوں میں اور تمام زمینوں میں کسی کی بھی شراکت نہیں، کوئی آسمان کا کوئی کنارہ علی ولی نبی کسی نے بنایا ہو، نہ، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ یہ اعلان ہے کہ اتنی بڑی تخلیق آسمان کی اور 7 آسمانوں کی، اور ان کی موٹائی اور لمبائی اور چوڑائی اور فاصلہ، اور یہ 7 زمینیں جو نیچے ہیں، ان سب کا پیدا کرنے والا تو ہے۔ جب وہ اتنی بڑی تخلیق کر رہا ہے تو 5 پاؤنڈ کا بیٹا نہیں دے سکتا،
اولاد مانگنے کے لیے پھر غیروں کے دروں پر جاتی ہے یہ امت محمدیہ کی اکثریت۔ اتنی بڑی زمین کہ اس کی زمین سے کوئی بھی شخص باہر نہیں نکل سکتا کہ یہاں کنارہ ختم ہو گیا ہے اب میں کہیں اور نکل جاؤں، نہ آسمان کے نیچے سے نہ زمین کے اوپر سے۔ اتنی بڑی بڑی افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، دیکھتے نہیں ہو اونٹ کی طرف کو اللہ نے کیسی پیدائش کی ہے اس کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عقیدہ کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا رب کل شیء و ملیکہ، ہر چیز کا رب اور مالک، جب مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، پیدا اس نے کی ہے تو ملکیت بھی اسی کی ہے، حکومت بھی اسی کی، بادشاہت بھی اسی کی، ہر چیز اسی کی، ہر شے اسی کی، کیونکہ ہر شے کا خالق وہ ہے، اس لیے مالک بھی وہی ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے، جو خالق نہیں وہ مالک نہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اب مالک بھی وہی ہے، بندے کی تخلیق اب مالک بھی وہی ہے۔ اب یہ رب کی تعریفیں ہیں دعا مانگنے کا طریقہ۔ اب گواہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو تو میں نے مانا، اب میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ معنی کوئی مشکل کشا، کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی عالم الغیب، کوئی مختار کل، کوئی کچھ نہیں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ میرا اعلان ہے، یہ ہے کلمہ توحید۔ اس لیے اس کلمہ کو افضل الذکر کہا گیا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بس اتنا ہی کلمہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ علماء باطلہ نے پوری حدیث گھڑ کر ساتھ لگا دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صحیح حدیث میں افضل الذکر، سب سے ٹاپ کا ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اعوذ بک من شر نفسی، میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ نفس امارہ ہے نا، یہ انسان کو برائی پر ابھارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ بالسوء، یہ نفس ہے جو برائی پر ابھارتا ہے، ہر وقت برائی پر ابھارتا رہتا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا اللہ میں اپنے نفس کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ پناہ صرف اللہ کی ہوتی ہے، نہ پیر کی، نہ فقیر کی، نہ ولی کی، نہ علی کی، نہ نبی، کسی کی پر غیر اللہ کی پناہ نہیں۔ اللہ کی پناہ میں آئے گا تو شیطان سے بچے گا۔ ویسے عرب کے رواج کے اندر لوگ ایک دوسرے کی پناہ میں آتے تھے، سیفٹی معنی، کہا یہ میں اس کا ساتھی ہوں، کوئی اسے کچھ نہ کہے، سردار لوگ پناہ دیتے ہوتے تھے۔ لیکن جو رب کی پناہ ہے، پناہ وہ دیتا ہے، اسی نے اس کے دل میں ڈالا ہے سردار کے کہ اس کو اپنی پناہ میں لے کر آ۔ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان کا شر تو ہر وقت پھیلا ہوا ہے، نماز ہو، تنہائی ہو، خلوت جلوت ہو، شیطان ہر وقت برائی پر اکساتا ہی رہتا ہے۔ ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے، تو وہ شیطان برائی پر، جھوٹ پر، فراڈ پر، دھوکے پر ابھارتا ہی رہتا ہے۔ وشرکی،
اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان کا سب سے بڑا وار اس کلمہ پڑھنے والے کو مشرک بنانا ہے، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب وہ مشرک سمجھتا ہے کہ یا علی مدد کہنا بہت بڑی نیکی ہے، وہ اس پر لگا ہوا ہے، شیطان بے پرواہ ہے۔ مشرک کے بعد نمبر آتا ہے بدعت کا۔ مشرک تو نہیں ہوا، بدعت بنا، دیکھو یہ کتنی بڑی نیکی، قرآن خوانی کتنی بڑی نیکی، قبر پر یاسین سورت پڑھنی کتنی بڑی نیکی، بدعتیں بدعتیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوتے وقت پڑھ لیا کرو یہ دعا، صبح کو بھی پڑھ لیا کرو یہ دعا، شام کو بھی پڑھ لیا کرو، یعنی توحید کی گواہی دیتے رہا کرو۔ رات کو سوتے ہوئے بستر پہ جاؤ تب بھی پڑھ لیا کرو۔ مہاجر بن صائغ رحمہ اللہ ایسے اپنے استاد سے بیان کرتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کے پاس سے آپ گزرے، وہ آدمی قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون اس کی تلاوت کر رہا تھا، قل یا ایھا الکافرون کی، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد تلاوت کر رہا تھا۔ کہہ دیجئے اے کافروں، قل یا ایھا الکافر، اس کا معنی کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ دیکھو تم جس دربار پر جا کر عبادتیں کر رہے ہو، اہل حدیث وہاں جا کر عبادت نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، مر جائے گا، قتل کر دو میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وہ اعلان کر رہے ہیں مشرکوں کے لیے، بڑا کھلا پیغام ہے، او کافرو، او کافرو، لا اعبد ما تعبد، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اب وہ شخص یہ سورت پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد برئ من الشرک، یہ شخص تو یقیناً شرک سے بری ہو گیا، بری ہو گیا۔ جو شخص رات کو یہ سورت پڑھ لے شرک سے بری و ذمہ۔ اعلان ہے نا، کافرو جس کے تم ہی پوجا کرتے ہو میں نہیں کرتا، جس کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ لوگ اہل شرک کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بری 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 کر دے میری قسمت کھری، آوازیں لگ رہی ہیں، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ سبحان اللہ۔ اس سورت کے نزول ہونے کے بعد بہت سارے کافروں نے کلمہ توحید پڑھا اور بری ہو گئے، شرک سے مسلمان ہو گئے۔ امام احمد اس کو لے کر آئے ہیں، 16,605 نمبر ہے۔ قل یا ایھا الکافرون۔ بار بار اس میں دیکھو تکرار ہے آیات میں کہ میں کبھی بھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں،
یہ ناممکن ہے۔ جب کفار نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ 1 سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت کریں اور 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، آپ اس میں راضی نامہ کر لیں۔ شیعہ سنی بھائی بھائی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، شیعہ کے ساتھ آدمی ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو اور کہے کہ میں اسلام نافذ کروں گا جب ابوبکر کو مسلم نہ مانے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ آیتیں اتار دیں، صاف کہہ دو میں تمہاری کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، تم اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو میں اپنا دین حق کیوں چھوڑوں؟ اہل توحید اور اہل شرک کا جب بھی اجتماع اکٹھا ہوگا نقصان اہل حدیث کو ہوگا، یاد رکھیے گا۔ یہ بات بڑوں کو سمجھ نہیں آتی، اللہ نے بڑی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کو وہ فرمایا کرتے تھے، اہل حدیث کا جب بھی اتحاد ہوگا، وہ سیاسی ہو وہ مذہبی ہو، نقصان اہل حدیث کا ہوگا۔ نمبر 1، تعداد تھوڑی ہے، مصلی پر اہل حدیث کو کھڑا نہیں ہونے دیتے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ نمبر 2، جب اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، تمہیں رفع الیدین چھوڑنی پڑے گی کہ یہ ہمارے پاس آئے ہیں، اب تو چلو اس کو چھوڑ کے نماز پڑھ لیں۔ اپنے نماز کا وقت تبدیل کرنا پڑے گا۔ اہل شرک آئے ہوئے ہیں، اجلاس لمبا کرو تاکہ عصر کی نماز ان کے ٹائم پر آج پڑھیں گے۔ کیوں؟ نقصان کس کا ہوگا؟ اہل حدیث کا۔ آپ مثال دیا کرتے تھے، ثابت چاول کرنل ٹاپ کلاس اور ٹوٹا چاول، چھوٹا چھوٹا جو ٹوٹا ہوتا ہے منڈی میں، ان دونوں کو مکس کر کے ڈھیر بنا دو، ریٹ ثابت چاول کا لگے گا یا ٹوٹے کا لگے گا؟ ٹوٹے کا لگے گا۔ وہ ایسے کر کے ڈھیری میں دیکھے گا کہ ثابت چاول بھی ہے، ٹوٹا بھی ہے، ریٹ ٹوٹے کا لگے گا۔ جب بھی اہل توحید کا اہل شرک سے اتحاد ہوگا، ریٹ اہل شرک کا لگے گا۔ تمہیں اس کی قبر پر جا کر، اس کے جہاں سے وہ الیکشن کمپین شروع کر رہا ہے وہاں جا کر جانا پڑے گا، اور ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی قبر پر پہنچ ہی جاتا ہے، اپنے گلے میں چادریں ڈال لیتا ہے، اہل حدیث کا اہل حدیث رہتا ہے۔ ہم ان تمام سے بیدار اور بری الذمہ۔ فرمایا فروا بن نوفل اپنے والد سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، قل یا ایھا الکافرون ثم نم علی خاتمتها فانها براءۃ من الشرک۔ سورۃ کافرون پڑھو اور اسی پر اپنی بات چیت ختم کر کے سو جاؤ، کہ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر جو بات چیت کرنی ہے کر لو۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد پھر بات چیت نہیں کرنی۔ دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ وظیفہ کرو، اس میں گفتگو نہیں کرنی، یہ دلیل ہے حدیث، امام ابو داؤد لے کر آئے ہیں 5055 کہ وظیفہ کرنا ہے پھر بات نہیں کرنی، پہلے باتیں کر لو، جب وظائف اور ذکر اذکار شروع کرنے ہیں پھر اس کو مکمل کرو اور پھر سو جاؤ۔ جو اس حال میں سوئے سورۃ کافرون پڑھ کر، تو فرمایا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ، بے شک اس میں شرک سے براءت کا اظہار ہے، بے شک اس میں شرک سے براءت کا اظہار ہے۔ شرک سے بچیے، ہر چھپے ہوئے شرک سے بچیے۔ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھیے کہیں اس میں سے شرک کی بو تو نہیں آ رہی، شرک کا دروازہ تو نہیں کھل رہا۔ یہ بھی دیکھیے کہ میں شرک کے دروازے پر قدم رکھ رہا ہوں، شرک تو نہیں ہے لیکن راستہ اسی کی طرف جا رہا ہے، اس سے بچیے۔ یہ اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے بچوں کو صرف یہی پوچھتے رہتے تھے آخری وقت،
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے بیٹے کو نصیحت وصیحت، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دیکھو کمال دیکھیں، نہ شام کے کھانے کا پوچھا، نہ کوئی کاروبار کا پوچھا، نہ کسی دکان کا پوچھا، کسی کا شے نہیں، بس یہی پوچھ رہے ہیں میرے بیٹے شرک نہ کرنا، معنی اللہ کے علاوہ کبھی کسی غیر کو آواز نہ دے دینا۔ مولانا خادم رضوی صاحب ہیں نا لبیک تحریک کے امیر، وہ علی حجویری کی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں قبر کے وہاں دربار پر دھرنا دے کر، اور کہتے تھے رات کو علی حجویری آتے ہیں اور دنیا وہاں آ کر شفا حاصل کرتی ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ علی حجویری آئیں نا بابا جی، انہیں کو بابا جی ٹانگیں خراب ہیں یہی ٹھیک کر دو، صبح کو وابیوں کا منہ تو بند ہونا۔ سبحان اللہ۔ تو شرک سے بچیے، اہل شرک کے پاس بیٹھنے سے بچیے، کیوں؟ نفرت کم ہو جائے گی، شیعہ سے یاری ہوگی نا، دوستی، اس کے ہاتھ میں کڑا دیکھیں گے 24 گھنٹے اور مہینے دوستی چل رہی ہے، وہ شیعہ ہے میں سنی ہوں، اس کے بعد اس کڑے سے نفرت ختم ہو جائے گی جو غیر اللہ کے نام کا اس نے پہنا ہوا ہے، جس پر یا علی مدد اس نے کھدوایا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ جب ایمان کی غیرت ختم ہو جائے گی تو ایک دن وہ کڑا اس کے ہاتھ میں بھی آ جائے گا۔ اس راستے پہ نہ چلیے۔ دوستی اور محبت اہل توحید سے مجلس کا بڑا اثر ہوتا ہے، مجلس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جس مجلس میں بیٹھو گے اس مجلس کو دیکھیے وہ کیسی مجلس ہے۔ اگر جوئے بازوں کی مجلس ہے تو جوئے باز بن جاؤ گے، اور اگر اہل شرک کی مجلس اور اہل بدعت کی مجلس ہے تو ان کے راستے پہ چلنے لگ جاؤ گے۔ وہ کہہ دے گا اس انگوٹھی پہننے میں کیا فرق ہے، وہ بابا فیروز والا جو فیروزی پتھر ہے وہ پڑھا دے گا جو عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کے پتھر ہے، ابو لولو کا۔ ہائے ہائے۔ تو شرک کی جو مختلف صورتیں، کسی بھی صورت میں کہ میں اپنی گاڑی میں بٹھا کر مہمانوں کو گولڈا چھوڑاؤں کہ آئے ہوئے ہیں، چلو جی اب میرے رشتہ دار ہیں، ماما ہے، چاچا ہے، تو میں انہیں وہاں چھوڑاؤں کہ جاؤ، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ غیرت کا، ایمان کا، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے اس راستے پہ ہی نہیں جانا۔ میں نے کہوں کدھر جا رہے ہو، اگر مر گئے نا راستے میں جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، انہیں تبلیغ کروں، میری ذمہ داری تو یہ ہے۔ اس راستے پہ نہیں چلنا کہ جو راستہ قبر پرستی کی طرف جا رہا ہے، تعویذ فروشی کی طرف جا رہا، اس راستے پہ نہیں چلنا، اس سے بچیے۔ اور یہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون بڑی خوبصورت، اس میں عقیدہ توحید ہے اور بیداری ہے اہل شرک سے، اور واللہ العظیم ہم بیدار ہیں ان اہل شرک سے، بڑے بیدار ہیں۔ اور جب اہل توحید ان اہل شرک کے ساتھ بیٹھ کر دوستیاں پالتے ہیں اور سیاست چمکاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا کیا کام اہل شرک کے ساتھ؟ ہم نے تو ان کو اس گندگی سے نکال کر توحید پر لے کر آنا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل، اس رافضی جب اس کے مدرسے میں پہنچا تو کیسے اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا، پھر سپاہ صحابہ نے اس پر نظم بھی بنائی، تو داستے صحیح تیری رافضی نل کے یاری ہے، بچھا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو نبی کے دشمن، جو اسلام کے دشمن، وہ ایک رافضی کہہ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں دان ٹوٹ گئے، اللہ نے تو مدد کوئی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کی ذات پر خرافات بکنے لگ گئے۔ ان سے ہماری یاری دوستی ہو سکتی ہے ہماری، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ان کے لیے بچھے جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اللہ کریم مجھے اور آپ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔